ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ تعالی نے عمر کی زبان اور دل میں حق رکھا ہے۔ عمر کی زبان پہ جو آیا وہ بھی حق تھا، اور عمر کے دل میں آیا ہے وہ بھی حق تھا۔ اور گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کوئی ایسے اوصاف تھے، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے تو پھر اس کے بعد عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خوبیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی خلافت، حکومت اور سلطنت عطا کی، نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ اس کے بعد کسی کو ملے گی۔ لیکن یاد رکھیں حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے، بادشاہ تھے۔ یہ امتی کی بات ہو رہی ہے، نبی کو اس کے مد مقابل نہیں لینا، امتی کے عنوان سے۔ حضرت عمر بن خطاب کو صرف انسانوں پر حکومت نہیں ملی بلکہ انسانیت پہ حکومت ملی ہے۔ انسانیت سے کیا مراد؟ انسان 4 چیزوں سے مرکب ہے: مٹی، پانی، آگ، ہوا۔ یہ 4 چیزوں سے مرکب ہے انسان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 4 پر حکومت ملی تھی، وہ 4 چیزیں ان کے تابع تھی۔ سن 20 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کا زمانہ ہے۔ مدینہ میں زلزلہ آیا، اس جگہ پہ درہ مارا، اور درہ مارتے ہوئے کہا کہ کیوں ہل رہی ہے، کیوں کانپ رہی ہے؟ عمر نے تیرے اوپر کیا ناانصافی کی ہے؟ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے، اس مدینہ کی سرزمین پہ پھر زلزلہ نہیں آیا۔ یہ تو مٹی ہو گئی۔ پانی پہ حکومت، مصر فتح ہو گیا، مصر کے گورنر ہیں عامر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ گورنر ہیں، خلافت عمر کی ہے۔ وہاں مصر میں لوگوں نے ایک رسم ایجاد کر رکھی تھی کہ وہ ایک دوشیزہ، ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کے اس میں دریا میں ڈالتے اور پھر دریا چلنا شروع ہو جاتا۔ اب یہ تو اسلام نافذ ہو چکا ہے اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امیر المومنین کے نام کہ یہاں ایسا معاملہ ہے، حکم کیجئے، ہم نہیں ڈال رہے تو لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط لکھے، ایک گورنر کے نام اور دوسرا دریائے نیل کے نام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خطبہ لکھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لکھی، اور اس کے بعد فرمایا فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِنْ قِبَلِكَ فَلَا يَجْرِي، اگر تو اپنی مرضی چلتا ہے تو تیرے چلنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں پانی کی ضرورت تیری وجہ سے پوری نہیں ہو رہی، ہماری پانی کی ضرورتیں اللہ پوری کرنے والا ہے، وہ بغیر دریا کے بھی پوری کر سکتا ہے، بغیر نل اور نلکے کے بھی پوری کر سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُجْرِيكَ، اگر تجھے چلانے والا اللہ ہے، فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ، ہم اس اکیلے وحدہ لا شریک قہار اللہ سے سوال کریں گے، وہ چلائے گا۔ وہ دریا نیل میں ڈالا، اس کو بھی پورے 1400 سال بلکہ 1400 سال سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے، اس پانی میں کمی نہیں آئی۔ کسی پنجابی نے کہا نہیں آیا فرق روانی وچ، لکھی عمر ایہو جی چٹھی ہے۔ اور آگ پہ حکومت، آگ بھی تابع۔ حضرت عمر کے زمانے میں آگ کا لاوا نکلا پہاڑ سے اور وہ جلاتا آ رہا ہے، کسی نے آ کر عمر کو کہا کہ ایسے ایسے آگ نکلی ہے۔ حضرت عمر کے پاس رومال تھا، رومال دیا، چادر تھی وہ دی، کہا تمیم داری جاؤ اس آگ کو واپس کر کے جہاں سے نکلی تھی۔ انہوں نے کہا میں جاؤں، کہاں جا؟ جیسے بکریاں ہانکی جاتی ہے نا، اسی طرح آگ کو یوں یوں ہانکتے ہوئے اس کو اسی سوراخ میں داخل کر دیا جس سوراخ سے وہ نکلی تھی۔ اب چوتھی چیز کیا رہ گئی ہے؟ ہوا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں،
جمعے میں خطبے میں بیان کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، بات نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، 2 یا 3 دفعہ جملہ فرمایا۔ آپ حضرات جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح عمر بن خطاب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ حیران ہو گئے، پہلے اور بات، بعد میں اور بات، بیچ میں ایک بات کہی ہے یا ساریۃ الجبل، وہ تو گئے ہوئے ہیں جہاد پہ، وہ تو لشکر لے گئے ہوئے ہیں۔ تو جب پوچھا ان سے، انہوں نے کہا اللہ نے سارے پردے ہٹا کے وہ ساریہ مجھے دکھا دیا، اور دشمن پیچھے سے آ رہا تھا، میں نے ادھر سے آواز دی، اللہ نے اس آواز کو پہنچایا اور اس نے دشمن سے اپنا تحفظ کر لیا۔ اس وقت کے جو لوگ تھے تاریخ، دن، وقت نوٹ کر لیا، اور جب یہ نوٹ ہو گیا، جب وہ آیا ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں اسی وقت مجھے عمر بن خطاب کی آواز آئی تھی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر جو خوبیاں تھیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی عدل و انصاف تھا۔